اس لیے اگر اس کا کوئی حلال اور جائز فائدہ ہو جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں قیمت لگتی ہو تو اسے بھی بیچنا جائز ہے، اگرچہ اس کا یہ فائدہ محدود اور مخصوص افراد کے نزدیک ہو۔ البتہ کتا اگر شکاری ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے، لیکن اگر شکاری کتا نہیں ہے، جیسی طرح خنزیر جو ہے وہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم مول صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی آپ فرما رہے تھے، ہلو جی سن رہا ہوں جی۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ لوٹری کا ٹکٹ کسی اور نے لیا ہے جی اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے لیا وہ تو حرام کام ہے، اور جی جب لے لیا تو نمبر نکل آئے تو وہ پیسہ حلال ہے، تو اگر میرے لیے کوئی اور خریدے، کوئی اور فون سے لوٹری کا ٹکٹ مجھے لے دے اور میرے لوٹری نمبر نکل آئے تو کیا پھر حرام ہے؟ آپ تھوڑی بات کو کلیئر کریں گے، اگر آپ نے کوئی بات کر دی ہے، کوئی کلیئر نہیں کیا آپ نے بات۔ جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں۔ تو آرائش کی غرض سے سونا اور چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت جائز ہے، اور کھانے پینے میں ان کا استعمال جائز نہیں ہے، یعنی سونے چاندی کے برتن خریدنا ڈیکوریشن کے پیس کے طور پر تو جائز ہے، لیکن ان خریدے ہوئے برتنوں میں کھانا جو ہے حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے، مسلمان ان بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا حق رکھتا ہے اور منافع کی شرط پر ان میں رقم جمع کرا سکتا ہے، بشرطے کہ ان بینکوں کا سرمایہ حکومت کا ہو یا غیر مسلموں کا ذاتی سرمایہ ہو۔ سوال کیا گیا ہے کہ بعض ملکوں میں حکومتیں جو ہیں وہ بعض ضرورت مندوں کو مکان دیتی ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے اپنا مکان خرید لے اور اس میں چند مہینے رہ لے تاکہ اس کو خمس نہ دینا پڑے، اور بعد میں پھر گورنمنٹ جو مکان دے اس میں چلا جائے، تو کیا یہ خمس سے بچ سکتا ہے؟ تو اس میں مجتہد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی ضرورت ہے، ضرورت والا مکان، اس پر خمس نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے اضافی ہے مکان تو ظاہر ہے اس میں خمس دینا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ بچ نہیں سکتا کہ بھئی اگر تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر ایسے مکان لیا، یہ نہیں ہو سکتا بھی چند دن میں رہ لوں اس میں تو وہ میری ضرورت بن جائے گی، اس کے بعد میں پھر گورنمنٹ کے مکان میں چلا جاؤں تو وہ جو پہلا مکان ہے وہ میرا ذاتی بن جائے گا، کہ چونکہ جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے مکان کی تو اس میں خمس نہیں ہوتا، لیکن اگر اضافی ہے اس کے پاس مکان تو اس میں خمس ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ چند دن رہنے سے یہ بات نہیں بنے گی، یعنی اگر واقعی اس کا مطلب اس کو ضرورت تھی تو پھر تو نہیں بنے گا خمس، لیکن اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر اس میں خمس دینا پڑے گا۔ اچھا جی، جو سوال کیا گیا ہے کہ بہن والی نے سوال کیا کہ کیا کالے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل نماز پڑھ سکتا ہے کالے کپڑے پہن کر، لیکن جیسا کہ خود آپ فرما رہی تھی کہ مکروہ ہے، ہاں جی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی جو کپڑے پہننے ہیں نا جی مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ سفید لباس پہنے، دوسرے بھی رنگ پہ سکتا ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ائمہ طہار جو ہیں وہ سفید لباس پہنتے تھے، تو لہٰذا وہ سفید لباس پہننا مستحب بھی ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، اور جب غم کا مہینے ہوتے ہیں تو سوگ کے طور پر وہ کالا لباس استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہماری بہنیں بھی کالا لباس پہنتی ہیں سوگ کے مہینوں میں، محرم میں، سفر میں، تو کل نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ لباس اگر سفید ہو یا دوسرے رنگ کا ہو تو اس میں ثواب زیادہ ہے، اور کالے رنگ کے لباس میں چونکہ مکروہ ہے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یعنی پڑوسی ملک میں ایران میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی نماز جمعہ وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں،
تو گھر سے وہ کالی چادریں لے کے آتی ہیں بازاروں میں، لیکن جب وہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی چادریں جو ہیں بدل لیتی ہیں، وہ سفید چادریں جو ہے نا وہ سروں پہ لے لیتی ہیں، کالی چادریں اتار لیتی ہیں۔ وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یعنی لباس جو ہے وہ، چونکہ کالا لباس بنیادی طور پر یہ سو کی علامت ہے اور اس کا لباس ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یعنی لباس جو ہے نا وہ سفید پہنا جائے، یا کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں، آزادی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے خصوصاً بہتر ہے یہ کہ سفید لباس پہنا جائے رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا، سوال کیا گیا ہے، میرے بھائی نے کیا ہے، مورگیج کے بارے میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایسا ہے کہ اگر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ مورگیج لے کر اور مکان خریدنا اور چیزیں کرنا تو بہتر ہے نہ کیا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ وہ ضرورت کے تحت آ جائے گی بات کہ ہر شخص کو بنیادی طور پر اپنا مکان تو ہونا چاہیے اس کے پاس، تو بینک سے وہ قرضہ لے سکتا ہے، مورگیج لے سکتا ہے، اور صرف یہ ہے کہ وہ نیت نہ کرے کہ میں سود دوں گا، اگرچہ وہ سود تو لیں گے، لیکن یہ ہے کہ خود نیت نہ کرے، خود نیت یہی کرے کہ میں قرضہ لے رہا ہوں بینک سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میرا نام سلمان حسین ہے جی، میں پہلے انڈیا میں تھا آج سے تقریباً 5 سال پہلے۔ تو انڈیا میں اسی طرح ایک میرا دوست تھا، اس نے مجھے مسلمان کیا ہے۔ اچھا، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو انہوں نے مجلس وغیرہ رکھائی تھی مسجد میں، تو میں اسی طرح مسجد میں گیا، ان کی مجلس وغیرہ سنی میں نے۔ تو اس کے اگلے دن سے یہ کہ مجھے کھچاؤ سا ہوا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی جو بھی سسٹم ہے مجھے بتاؤ صحیح طریقے سے۔ تو انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا، انہوں نے کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے۔ تو اب میں مسلمان ہو گیا، میں کنورٹ بھی ہو گیا، ایوری تھنگ سب کچھ میرا ہو چکا ہے، پر اب یہ مسئلہ بنتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو ابھی تک اس بارے میں کچھ بتایا نہیں، حالانکہ ان کو پتا تو سارا کچھ ہے کہ یہ چھپ چھپ کے نماز وغیرہ پڑھتا ہے اور اس طرح سے کرتا ہے۔ وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو تم راستے پہ چل رہے ہو، اس راستے پہ تمہیں جو بندہ لے جا رہا ہے وہ آخری وقت تک تمہارا ساتھ دے تو ٹھیک ہے، جو اگر ساتھ نہیں دیتا تو میری طرف نہ آنا۔ تو اب میری یہ مسئلہ بن گیا کہ فی الحال میں اس کنٹری میں آیا ہوں اسلام کے لیے، کیونکہ میں یہاں عبادت کھل کر کے کر سکتا ہوں، اور جو بھی ہے جس طرح سے میں فالو کرنا چاہوں اپنے اسلام کو اپنی طریقے سے فالو کر سکتا ہوں۔ تو اب میرا واپس وہاں جانا اور گھر والوں کو بتانا یہ صحیح ہے یا پھر کس طرح سے ہوگا؟ یہ ذرا میرا یہ سولوشن آپ کر دیں۔ نہیں تو ابھی آپ نے ابھی ٹی وی پہ ساری دنیا کو بتایا، تو اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں، اس میں کیا ہے؟ نہیں، گھر والوں کو بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پر یہ ہے نا کہ ہماری والدہ جو ہے وہ اکیلی ہے وہاں پر، ہمارے پتا جی جو ہے وہ تھوڑا ان کو دماغی پرابلم ہے، تو وہ زیادہ تر ہسپتال میں رہتے ہیں، تو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ میں اگر اس طرح سے کچھ بتا دوں، کہیں مجھ سے خدا نہ خواستہ کبھی اوپر والا مجھ سے یہی پوچھے گا، خدا بندہ مجھ سے یہی پوچھے گا کہ بھائی وہ تجھے تکلیف تو نہیں دے رہے نا، اب تو نے اس کو ان لوگوں کو یہ بتا کر کے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، اب وہ خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے یا کچھ ہو جائے اس طرح سے، تو یہ میری پرابلم ہے۔ تو میں کھل کر کے ابھی تک اس کے، کیونکہ مجھے سپورٹ کوئی نہیں، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، یا نہ کوئی میرے گھر میں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو اسلام کے لیے مجھے اس طرح سے میرے ساتھ ہو کر کے بات کرے، سمجھائے ان کو۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اور دوسری مسئلہ یہ بھی ہے میرا کہ اگر اس بٹوین اگر میرے گھر میں کوئی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر، تو کیا ان کے جیسے ابھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہندو کے سسٹم ہے وہ جلانے کا سسٹم ہے، تو کیا میرا اس میں شریک ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہماری والدہ یا ہمارے پتا جی اگر وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی، اور اگر وہاں جیسے کہ میں اکیلا ہی ہوں، بڑا بیٹا ہوں، تو وہاں ان کو ان کی میت میں شریک ہونا صحیح ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے کو تھوڑا اور واجب کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ۔ جی تو مورگیج کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ مورگیج لینا جو ہے وہ اسی وقت جائز ہوگا کہ جب آدمی کو ضرورت ہے، اور یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ مکان تو اپنا ہے، تو بس یہ ہے کہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے کہ جب ایک اور مکان لے لوں ایک اور مکان لے لوں،
تو وہ کرائے پہ چڑھا رہا ہے، تو اس طرح سے پھر سود کا کاروبار وہ جائز نہیں ہے. صرف اپنی ضروریت کے لیے، جو سخت ضرورت ہے آپ کو مکان کے لیے، اس کے لیے تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ قرضے کی نیت سے بینک سے پیسے لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا. میرے پاس ایک کوشچن ہے لیکن وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی سوال کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے حوالے سے ہے. کس کے حوالے سے؟ اور میرا یہ ہے کہ سننے میں آئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک میاں بیوی کچھ عرصے سے الگ ہوتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں، تو ان کا جو نکاح وہ ٹوٹ جاتا ہے آفٹر 3 months. میری نالج میں تو ایسا نہیں ہے، اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اہل تشریح کے حوالے سے بھی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا آپ اس کو تھوڑا کلیئر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. السلام علیکم. جی تو جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں وہ خریدے جا سکتے ہیں، اور اس پر جو انعام وغیرہ وہ دیتے ہیں لیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے. ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ بھی لاٹری اگر کوئی دوسرا آدمی لے کے وہ کسی کو دے دیتا ہے تو اس صورت میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ تو آدمی خود لیتا ہے، گناہ گار ہے، نہیں لینی چاہیے، جائز نہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہیلا بہانا ہے کہ بھی کسی سے کہتا ہے کہ بھی وہ خرید کے مجھے دے دینا، تو ظاہر ہے کہ خود خریدے یا کسی کو وکیل بنائے خریدنے کے لیے، وہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اگر یہ ہے کہ کسی نے ویسے خریدی ہوئی ہے، وہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہے کہ یہ میں نے خریدی ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے جائز ہو. وَإِلَّا جو خود خریدے گا یا کوئی یا کسی کو کہے گا خرید کر دے دے، یا بچے کے نام پر خریدے، جیسے بھی کوئی ہیلے بہانے کرے گا وہ جائز تو نہیں ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ جو کام کر لیا ہے وہ خرید لی ہے تو ظاہر گناہ گار ہے، اچھا نہیں کام کیا اس نے، لیکن ظاہر جب وہ نکل آئے گی تو وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جو کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک بھائی جو پہلے ہندو تھے اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ یہ ڈرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو اگر بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری بڑھ جائے، یا وہ مثلا کسی کی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ڈیتھ. تو اگر ایسی پوزیشن ہے کہ واقعی بیماری اتنی سخت ہے کہ بتانے سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو پھر نہ بتایا جائے. ہاں جی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا ان کے وہ جو آخری رسومت ہے، چونکہ وہ جیسے بھی رسم و رواج کے مطابق وہ کریں گے تو اس میں شریک تو ہو سکتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے والدین جو ہیں ان سے نیک سلوک کرو. اور روایات میں بھی ہے کہ اگر تمہارے کافر بھی مسلمان ہیں، کافر والدین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ظاہر ان کے عقیدے پر نہ چلو، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، ایسا ان کو اذیت نہ ہو، ایسا کام نہ کرو. تو اگر وہ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر انہی کے رسم و رواج کے مطابق بھی جو کیا جائے گا تو اس میں شریک تو ہو ہی سکتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. جی وعلیکم السلام. کرتا ہوں میں نے اس لیے کیا ہے، وہ جو نئے بھائی مسلمان ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی شکریہ. اور ان سے ہے کہ آپ پختہ عزم کے ساتھ رہیں، اپنے والدین کی خدمت مالی اور جو معاشی طور پر کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کہیں گے. آپ کو رہنمائی اللہ تعالیٰ پہلے پر آپ کو خود رہنمائی دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب زندگی میں رہیں گے. جی بس اتنا ہی میں نے کہا تھا. اس کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی آپ کا. جی تو یہ بات بھی آپ نے بھائی صاحب کی سن لی کہ جو آپ کو مبارک دے رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاس رہیں. اگر ان کو آپ نہ بھی بتائیں کہ میں نے مذہب چینج کر لیا ہے، لیکن اگر ان کی خدمت کریں آہستہ آہستہ، ان کو جو باتیں ایسی ہیں جو انسانیت کی اور اچھی باتیں ہیں وہ بتائیں. اور اسلام تو ایسا مذہب ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین کافر بھی ہیں
تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور پھر جب اچھا سلوک ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر مذہب آپ نے چینج کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے ہی کہیں دوسرے ملک میں چلے جائیں. تو ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت معلوماتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو بھائی نے میرے فون کیا تھا جو پہلے ہندو تھے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے. ہماری تمام مسلمان کی طرف سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتی ہوں. اگر وہ مطلب اہل بیت پہ آگے ہیں تو پھر انہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ان کے انشاءاللہ سارے مسائل سب سے محمد علیہ السلام کے خود بخود حل ہوتے جائیں گے. اور ان کی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ خود تو ہندو نہیں، اب تو مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور یہ ان کے والد ہیں، والدین ہیں جو ہندو مذہب ہیں، تو اگر وہ ان کے اس میں شرکت کریں گے تو کوئی حرض نہیں. اور انشاءاللہ ان کی ساری مشکلات جو ہے وہ خود بخود ساری حل ہوں گی سب سے محمد علیہ السلام کے. اگر وہ در اہل بیت سے تو بہت زیادہ انہیں مبارکباد ہو، ان کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں، الگ رہیں کافی عرصے تک، تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ نکاح تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے. ویسے ناراض ہو کے سیپریٹ ہو جائیں، وہ اپنے گھر میں علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہنا شروع کر دیں، تو وہ چاہے 50 سال بھی علیحدہ علیحدہ رہیں، وہ نکاح تو جب تک طلاق نہیں ہوگی وہ نکاح تو قائم ہی رہے گا. البتہ گناہگار ہوگا وہ جس کی جو ہے وہ غلطی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اگر خاتون جو ہے وہ لڑ بڑ کے چلی گئی ہے، علیحدہ ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک طلاق نہیں ہوئی تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ رہتی. اور چونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون اور وہ مرد جو ہے اکٹھے رہیں گے اور وہ ازواجی حقوق ادا کرے گی، اور وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اور گھر سے باہر جائے گی تو اجازت لے گی. یعنی وہ جو معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا، تو اگر اس کے خلاف چل رہا ہے کام، اس کی زیادتی ہے، تو پھر ظاہر ہے قیامت کے دن تو پھر پوچھا جائے گا، اس خاتون سے پوچھا جائے گا. اگر وہ مرد جو ہے وہ اس کا نان و نفقہ نہیں دے رہا، یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یعنی اس کو جان کا مسئلہ ہے یا اور مسائل ہیں، تو پھر وہ پورے نہیں حقوق کرتا. اس لیے سیپریشن ہوئی ہے تو پھر مرد کو پوچھا جائے گا. پھر اس کو چاہیے اگر نہیں نبھا کر سکتا تو اس کو طلاق دینی چاہیے تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے یا جیسے بھی اپنی زندگی گزارے. تو لہٰذا درمیان میں معلق کر چھوڑنا جو ہے نا، یہ بھی اچھا کام نہیں ہے، اور اس کی ظاہر باز پرس ہوگی. البتہ اگر وہ ناراض ہوئے ہیں تو کئی سال ہو گئے ہیں، تو جب تک طلاق نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے وہ اسی شوہر کی بیوی ہے، تو جب بھی صلح ہو جائے گی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ وہ مل سکتے ہیں. تو نکاح جو ہے وہ طلاق دینے سے ہی ختم ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی میں عرض کروں کہ طلاق جو ہوتی ہے ایک دفعہ قانونی طلاق ہوتی ہے، ایک دفعہ اور قانونی طلاق کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ شرعی طلاق بھی ہونی چاہیے. مثلا عورت نے لے لی ڈگری لے لی وہ طلاق کی، یعنی کیس کیا عدالت میں گئی، لیکن فقہ جعفری کے مطابق جب تک مرد کی طرف سے وہ سیغے جاری نہ کیے جائیں طلاق کے، وہ خود جاری کرے یا کوئی مولانا سیغے جاری کرے، اس وقت تک یعنی لفظوں کی صورت میں سیغے جاری کرنے ہوتے ہیں، تو تب طلاق ہوتی ہے، اور طلاق سے ہی نکاح ختم ہوتا ہے. اچھا جی، تو اگلا جو ہے مسئلہ جو ہے، کیا ایسی دکان پر کام کرنا جائز ہے جہاں ننگی تصویروں پر مشتمل مجلات اور رسالے بکتے ہوں، اور کیا ایسے رسالوں کی تجارت اور طباعت جائز ہے؟ ایسی دکان پر قائم کرنا جہاں پر فوش ویڈیو فلمیں اور فوش ننگی تصویروں والے مجلات یہ وہ، تو اس میں بھی مجتہد کہتے ہیں یہ تمام کام جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل حرام کی ترویج ہے اور فحاشی کا پرچار ہے. تو لہٰذا وہ لوگ بھی جو کہ
جن کی ایسی دکانیں ہوتی ہیں ویڈیو کی جس پر صرف اور فحاشی چل رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ تو ویسے جنرل ہیں فلمیں وغیرہ اور ایسی جو اخلاقی برائی اور فحاشی والی بات نہیں ہے تو وہ تو چلو جائز ہے. لیکن اگر اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کو خراب کرنے والی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو ہے منکرات کو پھیلا رہا ہے, برائیوں کو پھیلا رہا ہے. تو ایسا کام کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ایسے کام کی معاملت کرنا یا وہاں پر ملازمت کرنا جا کے وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت تو جائز ہے. اور اسی طرح وہ کتے جو کہ جن سے وہ مثلا وہ نبینا افراد یا دوسرے وہ جو کام لیے جاتے ہیں جن سے, تو جو ایسے شوق کے طور پر رکھے جاتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ جس کے پاس ہے اس کا ایک حق ہے, اس پر تسلط رکھتا ہے, تو وہ اپنا حق کے عوض کوئی مال لینا چاہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو مال دے کے اس کا حق بن جائے گا اس پر. لیکن خرید و فروخت جو ہے وہ جو ہے نہیں, اس کی جائز نہیں ہے اسلام میں. کیونکہ ہم جو بھی مسائل بتا رہے ہیں ظاہر ہے یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہوتے ہیں, پریکٹیکلز لاز آف اسلام اور فقہ جعفریہ کے مطابق ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ باقی کسی جو لوگ کر رہے ہیں جو جس طرح سے خرید و فروخت وہ اپنی جگہ پہ, تو ہم صرف اپنی طرف سے جو مسائل اسلامی اور شرعی ہیں اس کو بتا رہے ہیں. اچھا, اسی طرح یہ فتویٰ ہے کہ بعض مسلمان اسلامی ممالک سے قرآن مجید کے کلمی نسخے جو بڑے تاریخی اور نادر ہوتے ہیں تو وہ منگواتے ہیں, تجارت کرتے ہیں. کیا ان کا یہ عمل جائز ہے؟ اگر اس معاملے میں رکاوٹ یہ ہو کہ کافر کے ہاتھ قرآن کو بیچنا جائز نہیں تو کیا اس کو حلال اور جائز قرار دینے کی کوئی صورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے. تو اس کا جو جواب دیا گیا ہے, فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ مسلمان کی میراث اور اس کے اسلامی ذخیروں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. تو سوال جو ہے کہ کیا مسلمان ان لوگوں کے ہاتھ خنزیر کا گوشت بیچ سکتا ہے جو اسے حلال سمجھتے ہیں جیسے اہل کتاب مثلا؟ جواب یہ ہے کہ خنزیر کے گوشت کا کاروبار کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹری کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا تو اس میں کہا گیا ہے کہ مجتہد جو سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر منافع انعام کی نیت نہ ہو تو کسی رفائی منصوبے کے لیے عطیے کے طور پر ریفل لاٹری ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے. اگر اس ٹکٹ کی آدھی قیمت انعام کی امید سے اور آدھی قیمت بطور عطیہ ادا کی جائے تو اس صورت میں ریفل ٹکٹ خریدنا جائز ہوگا؟ یہ سوال کیا گیا ہے. تو جواب دیا گیا یہ جائز نہیں ہے کہ مثلا وہ آدھا میں ایسا کروں گا آدھا ایسا کروں گا, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اس صورت میں یہ ہے کہ بعض مثلا ہسپتالوں کی کوئی تنظیم انجمن یا کسی فلاحی ادارے کی وہ خود سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ فلاحی سارا ہی کام فلاحی ہے یہ چلا رہے ہیں اور ہماری مدد کریں, ٹکٹ خریدیں اور ہم اس میں سے کوئی چند آدمیوں کو انعام بھی دیں گے جو کہ اس میں, اس صورت میں جائز ہے. چونکہ سارا ہی فلاحی کام ہے اس کا ٹکٹ اگر آپ نے خرید لیا ہے تو نیت بھی یہی ہے کہ فلاحی کام اگر مجھے ملے گا کوئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملے گا کوئی بات نہیں, اور سارا ہی کام جو ہے وہ فلاحی ہے, تو اس صورت میں یہ جائز ہے. کیا کسی بالغ مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی نابالغ بچے کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ بچہ ریفل ٹکٹ خرید کر اس بڑے کے لیے ہدیہ کرے, یا کسی اہل کتاب یہودی اور مسیح سے اس امید سے ٹکٹ خرید کروائے کہ اس کا انعام نکل آئے؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ اس قسم کے ہیلوں سے ناجائز جائز نہیں ہوتا, کیونکہ خریداری کے لیے وکیل بنانے اور خریداری کا باعث بننے کا وہی حکم ہے جو اپنے ہاتھ سے خریدنے کا حکم ہے. کیا اس ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے جس میں شراب پیش کی جاتی ہے؟
جبکہ کام کرنے والا خود شراب پیش نہیں کرتا بلکہ برتن صاف کرنے کے عمل میں شریک ہے۔ اس کا جواب دیا گیا مجتہد کی طرف سے، اگر شراب کے برتن دھونا شراب خوری اور شراب پیش کرنے کا مقدمہ اور ذریعہ شمار ہو تو یہ عمل شرعاً حرام ہے، کیونکہ جو شراب پینا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو کسی کو پیش کرتا ہے شراب پینے وہ بھی حرام ہے، اور جو برتن دھو کے دے رہا ہے کہ بھی دوبارہ اس میں وہ شراب پیے یہ بھی شراب پینے کا مقدمہ ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان قانون دان کسی غیر اسلامی ملک میں وکالت کر سکتا ہے جہاں اس ملک کے قوانین کے مطابق کیس ملتے ہیں اور یہ وکیل غیر مسلموں کے کیس لینے کا پابند ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس مل جائے؟ یہ سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اگر اس کام سے کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولنا پڑے یا کوئی حرام کام نہ کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، خود وکالت کرنا جائز ہے، لیکن کون سی وکالت؟ یعنی ایسی وکالت جس میں جھوٹ نہ بولا جائے، حرام کام نہ کیا جائے، چونکہ جو بھی انسان کام کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی حرام کام کر کے کاروبار کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی نے کاروبار میں جھوٹ بول کے تو وہ چیز جو ہے اس کی غلط صفات اور اوصاف بتائے اور اس نے خرید لی، تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، یعنی یہ معاملہ باطل نہیں ہے، معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جھوٹ بول کے جو اس نے کیا ہے وہ گناہگار ہے، چونکہ وہ صفات بتائیں، جھوٹ بولے یا قسمیں کھائیں اس معاملے میں تو وہ اس نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ معاملہ جو ہے دونوں میں رضامندی کے ساتھ ہو گیا، معاملہ ان کا ٹھیک ہے۔ سوال ایک دو اور آپ کی خدمت میں مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ کیا قانون دان غیر اسلامی ممالک میں جج اور قاضی کے فرائض انجام دے سکتا ہے جہاں ممالک کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو شخص قضاوت کا اہل نہیں ہے وہ قضاوت کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور نہ اسلامی قوانین کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا جائز ہے، چونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہے، وہ کافروں میں سے ہے، تو لہذا اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ قاضی ہوتا ہے کوئی تو مسلمان ہو اور قاضی ہو، جسٹس کر رہا ہے تو اس کو کس قوانین کے مطابق کام کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کو ایسے قوانین، کیونکہ کاروبار اگر جیسے کیونکہ بات ہو رہی ہے کاروبار کی کہ جو اب آدمی جو بھی کاروبار کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے قوانین اور ایسے جو کہ واقعی جو انسانیت کے لیے مفید ہیں اور جو اسلام کے حق میں جو خلاف ہیں اس کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں۔ سوال کیا گیا ہے کیا مسلمان سبزی کی ایسی دکان پر کام کر سکتا ہے کہ جس کے ایک گوشے میں شراب بیچی جاتی ہو، جبکہ اس مسلمان کا کام صرف پیسے وصول کرنا ہے؟ مثلا یہ ہے جو ٹل پہ بیٹھتے ہیں جو سامان بیچ رہے ہیں لوگ، تو ظاہر ہے کہ کہا گیا کہ اس میں کیونکہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں مسلمان نہیں ہیں اور یہ تو صرف پیسے لے کے رکھ رہا ہے، پیسے وصول کر سکتے ہیں، تو اس ٹل پر وہ اس پر کام کر سکتا ہے، پیسے وصول کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق دے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔